دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث صدر مدرس مفتی حجت اللہ البالغہ کے شارح درجنوں شہر آفاق کتب کے مصنف مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے ناظم اعلیٰ مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری 19 مئی 2020 کو تقریباً 80 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری کو اللہ نے بہت سی خوبیوں اور کمالات سے نوازا تھا۔ آپ کا ذوق لطیف، طبیعت سادہ اور نفیس تھی، مزاج میں استقلال اور اعتدال تھا، فطرت میں سلامت روی اور ذہن رسا کے مالک تھے، زود و نویس اور خوش نویس تھے، حق و باطل اور ثواب و خطا کے درمیان امتیاز کرنے کی وافر صلاحیت رکھتے تھے اور حقائق اور معارف کے ادراک میں یکتائے زمانہ تھے، اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ موصوف اپنے کاموں میں نہایت چست اور حالات کا جواں مردی سے مقابلہ کرنے والے تھے۔ جن حضرات کو آپ کی تصانیف دیکھنے اور تقاریر سننے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ کی تصانیف اور تقاریر کتنی پرمغز، مرتب اور جامع ہوتی تھی، اور آپ کے خدام جانتے ہیں کہ آپ اپنی اور اپنے متعلقین کی کتابوں کی تصحیح اور طباعت کا کتنا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ زمانے طالب علمی کے زمانے سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور دیگر بزرگان دین سے بھی فیض یافتہ تھے۔ خاص طور پر مولانا عبد القادر رائے پوری کی مجالس میں مظاہر العلوم کی طالب علمی کے زمانے سے شرکت کرتے رہتے تھے، اور مولانا مفتی مظفر حسین مظاہری کے مجاز، بیت اور ارشاد تھے۔ مولانا سعید احمد پالنپوری بھارت کے ضلع بنارس کانٹھا شمالی گجرات میں 1940 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی، جس کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ نے مظاہر العلوم سہارنپور یوپی کا سفر کیا۔ فقہ، حدیث، تفسیر اور فنون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اساتذہ سے آپ نے کسب فیض حاصل کیا۔ دورہ حدیث کے بعد آپ نے دارالفتاء دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ مفتی سید مہدی حسن شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی کتب فتاوی کا مطالعہ اور فتاوی نویسی کی مشق کا آغاز کیا۔ اسی کے ساتھ آپ نے سماحت الشیخ محمود عبد الوہاب مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حفظ بھی شروع کیا، جو قرآن کریم کے جید حافظ اور مصری قاری تھے، اور جامعۃ الازہر قاہرہ کی طرف سے دارالعلوم دیوبند میں متعین تھے۔ افتاء مکمل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند کے ارباب انتظام نے آپ کا معین مفتی کی حیثیت سے دارالفتاء دارالعلوم دیوبند میں تقرر کر دیا، جبکہ اس زمانے میں معین مفتی رکھنے کا رواج نہ تھا جیسا کہ اب ہے۔ کچھ عرصے بعد آپ نے دارالعلوم دیوبند میں مدرس کی حیثیت سے تدریس کی خدمات کا آغاز کیا، جو وفات تک جاری رہا۔ آپ نے ترجمہ قرآن، ابو داؤد، ترمذی، شمائل، موتین، نسائی، ابن ماجہ، مشکات، جلالین، معافوز الکبیر، ہدایہ آخرین، شرح عقائد اور حسامی وغیرہ بہت سی کتابیں پڑھائیں اور تصنیف اور تالیف میں مشغول رہے۔ دارالعلوم دیوبند میں مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام عمل میں آیا تو آپ اس کے ناظم اعلیٰ بنے۔ آپ کی تصانیف جو شائع ہو کر مشرق و مغرب میں پھیل چکی ہیں، ان کا مختصر تعارف یہ ہے۔ تفسیر ہدایت القرآن، یہ مقبول عام اور خاص تفسیر ہے۔ الفوز الکبیر، یہ سابقہ تعریب کی تہذیب ہے، دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس عربیہ کے نصاب درس میں شامل ہے۔ تحفۃ الدر، یہ نخبۃ الفکر کی بہترین اردو شرح ہے۔ کتب حدیث پڑھانے والوں خصوصاً مشکات شریف پڑھانے والوں کے لیے نہایت قیمتی سوغات ہے۔ مبادئ الفلسفہ، اس میں فلسفے کی تمام اصطلاحات کی عربی زبان میں مختصر اور عمدہ وضاحت کی گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس عربیہ کے نصاب درس میں شامل ہے۔ معین الفلسفہ، یہ مبادئ الفلسفہ کی بہترین اردو شرح ہے اور حکمت و فلسفے کے پیچیدہ مسائل کی عمدہ وضاحت پر مشتمل معلومات افزا کتاب ہے۔ مفتاح التہذیب، یہ تہذیب المنطق کی ایسی عمدہ شرح ہے کہ اس سے شرح تہذیب جو مدارس عربیہ کے نصاب درس میں شامل ہے خوب حل ہو جاتی ہے۔ آسان منطق،
یہ تیسیر المنطق کی تہذیب ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور بہت سے مدارس میں تیسیر المنطق کی جگہ پڑھائی جاتی ہے۔ آسان نحو کی ابتدائی عربی کتابوں میں تدریج کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ یہ کتاب اسی ضرورت کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔ یہ 2 حصے پڑھ کر علم نحو کی کوئی بھی عربی کتاب شروع کروائی جا سکتی ہے۔ زبان آسان اور انداز بیان سلجھا ہوا ہے۔ آسان صرف 3 حصے۔ علم صرف کی جو کتابیں اردو میں لکھی گئی ہیں ان میں عام طور پر تدریج کا لحاظ نہیں رکھا گیا، جبکہ یہ بات نہایت ضروری ہے۔ یہ نصاب اسی ضرورت کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔ یہ نصاب نہایت مفید اور بہت سے مدارس میں داخل درس ہے۔ آپ فتویٰ کیسے دیں؟ کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے؟ حیات امام طحاوی، داڑھی اور انبیاء علیہ السلام کی سنتیں، ہادیہ شرح کافیہ، علمی خطبات، معین الاصول۔ 12 مئی بروز منگل آپ کو طبیعت خراب ہونے پر انتہائی نگہداشت کے شعبے میں داخل کروایا گیا اور 19 مئی 2020 کو آپ تقریباً 80 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔